اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے سے روانگی اور بڑے بڑے صحابہ کا منع کرنا، اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفے کی طرف سفر کرتے ہوئے آنا اور مسلم بن عقیل کا شہید ہونا جب ان کو معلوم ہوا تو اس وقت قافلے میں کچھ مایوسی سی چھا گئی، اس وجہ سے کہ جب قافلہ نکلا تو راستے میں کچھ لوگ اس قافلے کے ساتھ جڑنے لگے، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اب ہر طرف مایوسی ہے، کوفے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حمایتی نہیں ہے، تو جو لوگ راستے میں آپ کے لشکر کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ جدا ہونے لگے۔ مقام ثعلبہ ہے، وہاں پر پہنچ کر دوسرے قبائل کے لوگ آہستہ آہستہ جدا ہو گئے۔ اب صرف خاندان نبوت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے 70 افراد یا بعض روایات میں 250 افراد جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں وہ باقی رہ گئے۔ وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد جو عراق کے گورنر تھے، انہوں نے عمر بن سعد ابن ابی وقاص کو رائے کی حکومت دی تھی اور فی الوقت انہوں نے 4000 فوج دے کر یہ حکم دیا تھا کہ تم جنگلات کے راستوں میں نکل جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کرو کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حر بن یزید تمیمی کے ساتھ 1000 فوج دے دی، وہ بھی نگرانی پر رہی کہ کہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ اب عمر بن سعد یہ مقام قادسیہ میں رک کر ہر طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبریں معلوم کرنے لگے۔ آپ معزز سامعین تھوڑا سوچئے خاندان نبوت پر کیا حال گزرتا ہوا ہوگا جب اس طرح کے واقعات سامنے آئے۔ اسی 605 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شرف تک پہنچے، اس سے آگے بڑھے تو حر بن یزید تمیمی اپنی 1000 لشکر کے ساتھ سامنے آئے۔ سیدنا حسین نے آگے بڑھ کر حر سے کہا، میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ اپنے عہد و اقرار پر قائم ہوں تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں ہو تو جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف سے واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن حر نے کہا، ہم کو عبید اللہ ابن زیاد جو عراق کا گورنر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو اس کے سامنے حراست میں لے کر چلے۔ سیدنا حسین نے فرمایا، یہ ذلت تو مجھے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی کہ میں ابن یزید کے سامنے گرفتار ہو کر جاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حر نے ابن زیاد کے خوف سے فوج لے کر کھڑا ہو گیا، راستہ روک دیا۔ تو حضرت حسین نے شمال کی جانب سفر طے کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں معلوم ہوا کہ عمر بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ مقیم ہے،
اور حر آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، آپ کے قافلے کے پیچھے پیچھے ہیں۔ پھر قادسیہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے قریب 10 میل پر ایک مقام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، وہاں پر آ کر مقیم ہوئے۔ عمر بن سعد نے آپ کی خبر لیتے ہوئے مقام کربلا تک پہنچ گیا۔ مقام کربلا میں پہنچ کر حضرت امام حسین کو آواز دی اور اپنے قریب بلایا۔ سلام علیک کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ بے شک آپ یزید کے مقابلے میں مستحق خلافت ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ حضرت علی اور حضرت حسن کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اگر آپ اس سلطنت و حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہو، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔ تو حضرت سیدنا حسین نے جواباً فرمایا، میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان 3 میں سے جس کو چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ اول تو یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں اسی طرف مجھے واپس جانے دو، تاکہ میں مکہ معظمہ میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ دوسری شرط یہ بیان کی سیدنا حسین نے کہ مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تیسرے یہ کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھ کو سیدھے یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو، میرے پیچھے پیچھے اپنے اطمینان کے غرض سے چاہے تو آپ بھی چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ الغرض اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا شرائط منظور ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر صحابہ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔